सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। चारों सूबों ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। बैतुल माल और ज़कात फंड की ऑडिट रिपोर्टें भी सुप्रीम कोर्ट में जमा। कहीं पाबंदियों पर अमल दरामद तो कहीं खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। लोगों का गैर संजीदा रवैया, घरों से बिला जरूरत बाहर आना मामूल। पाकिस्तान की अवाम ने लॉकडाउन को मजाक में उड़ा दिया। विफाक की जानिब से लॉकडाउन खत्म होने के इशारे। वजीर आजम कहते हैं हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के सबब मुल्क में खौफ की फजा खत्म हो रही है। मुआशी अमल तेज करने के लिए बड़े इकदाम करने जा रहे हैं। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में कहा, मुश्किल हालात में आम आदमी तक फौरी रिलीफ पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन हम मनसब से राब्ता। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलिक वबा से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना के साथ मईशत का चैलेंज भी दरपेश है। उम्मीद है कि कैनेडा कर्ज से निजात के लिए आलमी इक़दाम की हिमायत करेगा। अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए पीआईए का प्लान तैयार। पीआईए की पहली परवाज 12 मई को इस्लामाबाद से वाशिंगटन रवाना होगी। पीआईए बोइंग 777 तैयारा बगैर मुसाफिरों के अमेरिका जाएगा। एक माह में 12 परवाजें अमेरिका के लिए शेड्यूल। परवाजें वाशिंगटन, शिकागो और न्यू जर्सी के लिए ऑपरेट होंगी। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। नैब ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को आज फिर तलब कर लिया। तर्जुमान नून लीग अता तारड़ कहते हैं कि शहबाज शरीफ आज नैब के सामने पेश होंगे, नैब के सवालात के जवाबात देंगे। नैब ने मियां शहबाज शरीफ को 17 और 22 अप्रैल को तलब किया था, लेकिन पेश नहीं हुए थे। रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंसेस। एहतसाब अदालत लाहौर में समाअत। जेल अफसर ने हमजा शहबाज की अदम पेशी से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत की शहबाज शरीफ के वकला को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने में ताउन की हिदायत। समाअत 12 मई तक मुलतवी। अब ये कहते हैं ये जो अशराफिया की बात हो रही है और गरीबों की, अब उस पर आ गए। मतलब किस तरह से इस इशू पर कौम को तकसीम करने के दर पे हो आप। कोई चीज मतलब जाने नहीं देते हाथ से कि कौम को, मुल्क को तकसीम कैसे करें हम इस कोरोना के इशू पर। कभी वो कहते थे कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, फिर लग गया, पता भी नहीं चला। एक दिन शाम को बैठ के कह रहे थे, सुबह बोझदार लगा दिया। बोझदार जैसा आदमी मतलब इमरान खान को डिफाई कर जाए, पर रह क्या जाता है। मतलब अभी खान साहब, शाह साहब खुद बता रहे थे कि सुबह एक बात की, शाम को दूसरी बात की, 2 दिन पहले एक बात की, 2 दिन पहले एक बात की। भाई अभी 2 दिन पहले काबीना ने बैठकर ये कहा है कि लॉकडाउन को 9 तारीख तक, 9 मई तक होना चाहिए, काबीना ने कहा है। अब उसकी सदारत अगर वजीर आजम के अलावा कोई और कर रहा था तो मुझे बता दे। या हो सकता है कि जिस्म इसका बैठा हो, रूह किसी और की होती है। मतलब सीट पे वजीर आजम होता है और मैंने एक मीटिंग अटेंड की हो, कभी यूं देख रहा होता है, कभी यूं देख रहा होता है, मौजूद नहीं होता मीटिंग के अंदर। तो मेरा ख्याल है वजीर आजम को ये पता ही नहीं चलता कि काबीना क्या फैसले कर रही है और असद उमर साहब टीवी पे जाके क्या बातें कर रहे हैं, वो फॉलो ही नहीं करते हैं। तो उनका जो अपना एक बयानिया है कि जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, बुरा है, वो कहते रहते हैं। लेकिन फिर जब शाम को वजीरों के जुर्मट में बैठते हैं, उन्हीं वजीरों के जुर्मट में जो लॉकडाउन की हिमायत कर रहे होते हैं, फिर ये भी उनकी लय में हिमायत कर रहे होते हैं। तो कम से कम अगर कन्फ्यूजन है वजीर आजम की सोच में, वफाकी हुकूमत की सोच में, पीटीआई की सोच में, तो उस कन्फ्यूजन की वजह से अपने पाकिस्तानियों को मुसीबत में मत डालो। अगर आपसे कुछ काम नहीं हो रहा, सूबाई हुकूमत सिंध की कुछ काम कर रही है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसको मान रहे हैं, तुम मत करो तारीफ। भाई तुम तीनों सूबों में चले गए, सिंध में नहीं आके मत आओ, तुम्हारी मर्जी है। तुम अगर सूबा सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते हो, तुम सूबा सिंध के अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं समझते हो, तो ये तुम्हारी गलती है। हम तो समझते हैं कि तुम वज़ीर आज़म हो, लेकिन ये बात सोचनी चाहिए लोगों को। बलूचिस्तान वज़ीर आज़म गया, खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म गया, पंजाब वज़ीर आज़म गया, सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ वज़ीर आज़म को ज़हमत नहीं हुई आने की, क्या पूछे कि कोरोना ने यहाँ क्या तबाही फैलाई है। मतलब
یہاں کراچی میں آنے کے لیے، صوبہ سندھ میں آنے کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی. آپ کو یاد ہے حلف اٹھانے کے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر بھی حاضری دینے آئے تھے. یا تو پتہ نہیں کسی نے کہا ہو کہ کراچی مت جانا، تمہاری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس لیے شاید آتے نہیں ہیں. یا تو کسی نے یہ کہا ہوا ہے پڑھ کے کہ بھئی ہم نے حساب لگایا ہے تمہیں سال میں صرف ایک دفعہ جانا ہے، کراچی اگر 2 دفعہ جاؤ گے تو تمہاری وزارت میں چلی جائے گی. یا کسی نے شاید یہ کہا ہوا ہے کہ کراچی کے جتنے چکر زیادہ لگاؤ گے تمہاری نوکری کے دن کم ہوتے جائیں گے. اس نے سوچ لیا کہ کم لگاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ حالات ایسے نہیں. ابھی شاہ صاحب نے بالکل درست کہا. جن ڈاکٹرز نے کراچی میں پریس کانفرنس کی آپ سب ان کو جانتے ہیں. ان میں کوئی ایک ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو. کوئی ایک نہیں ہے. مجھے نہیں پتا ان کی وابستگی کس کے ساتھ ہے، لیکن میں جانتا نہیں کسی کو کہ ہمارے پاس کبھی نظر آیا آدمی. بڑے نامور ڈاکٹر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے ڈاکٹرز، عہدیداران موجودہ سابقہ، سب نے بیٹھ کے التجائیں کی ہیں. بیٹھ کر حکومت سے التجا کی ہے، عوام سے التجا کی ہے، علماء سے التجا کی ہے، میڈیا سے التجا کی ہے. اور یہ کہہ دیا جاتا ہے ایک ایسے ہی ایک تھرڈ کلاس آدمی آ کر کہتا ہے کہ یہ تو پیپلز پارٹی کے ہی ماں پہ کر رہے ہیں. پھر اگلے دن لاہور میں ہو گیا، پھر اس سے اگلے دن اسلام آباد میں ہو گیا، پھر پشاور میں ہو گیا. ہر جگہ ڈاکٹرز یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی مت مانو. ان ڈاکٹرز کا تو کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے نا. اور ہمارے فرنٹ لائن سولجرز وہ ہیں، ہمیں ان کو ہر طرح کی سہولتیں دینی چاہیے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. کل اگر ڈاکٹر خوف کے مارے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے کام، آپ کیا کریں گے؟ کسی کو زبردستی کروائیں گے کام؟ آپ سوچیں گے کیا حالت پیدا ہو جائے گی. بجائے اس کے کہ ان ڈاکٹرز کو جو بیچارے آگے جا کر اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہم ان کا مذاق بنائیں، ان کا تمسخر بنائیں. میں اس سے بڑی بے شرمی ہو سکتی ہے کوئی؟ لیکن یہ ڈٹائی کے ساتھ روز کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے، کسی کی بیوی ایسی نہیں ہے، کسی کی ماں ایسی نہیں ہے، کسی کی بیٹی ایسی نہیں ہے، کوئی ان کو شرم دلائے کہ تم کر کیا رہے ہو، کہ بھئی تم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہ بعض اوقات آپ کے چینلز پہ بھی بڑی عجیب عجیب خبریں چلتی ہیں، تھوڑا اس پہ بھی احتیاط کریں. ہمیں برا بلا کہتے رہیں، بہت وقت پڑا ہے، پہلے بھی کہتے رہے، آئندہ بھی کہتے رہیے گا. لیکن یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں کم از کم ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مراد علی شاہ کو کیسے خراب کروں، پیپلز پارٹی کو کیسے خراب کروں، صوبہ سندھ کی حکومت کو کیسے خراب کروں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہماری حکومت کو جو کہیں، لیکن مجھے میں نے غور کیا بڑا، یا تو مودی سرکار کہا جاتا ہے یا سائیں سرکار کہا جاتا ہے ٹی وی چینلز پہ. مجھے کسی اور صوبے کی سرکار کا لفظ مجھے استعمال کر کے دکھائیے. آپ نے کبھی وفاق کو نیازی سرکار کہا ہے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ نیازی وزیر اعظم کہیں سرکار، کیا حرج ہے؟ کبھی آپ نے بوزدار سرکار کہا ہے پنجاب میں؟ کبھی آپ نے کے پی کے لیے، بلوچستان کے لیے کہا ہے کبھی؟ صرف 2 جگہوں پہ، مودی سرکار یا سائیں سرکار. مطلب کس کے ساتھ ہمیں ملانا چاہتے ہو آپ؟ مودی کو تو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے نا آپ لوگ. اگر مودی سرکار کہتے ہیں تو اچھے الفاظ میں تو نہیں کہتے ہوں گے، جس کی وجہ سے بھی کہتے ہوں. لیکن بات یہ ہے، آپ سندھ حکومت کہہ سکتے ہیں، مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ باتیں دیکھیں عام دنوں میں چل جاتی ہیں، لیکن یہ حالات، یہ ایام ایسے نہیں ہیں. آج اگر ہم کچھ کام بہتر کر رہے ہیں تو ہمیں مت کہیں اچھا بھائی، لیکن کم از کم جو ٹارگٹ کر کے خراب کرنا، ڈی مورلائز کرنا، کریکٹر اسوسیشن کرنا، وہ کو 2 4 6 مہینوں کے لیے چھوڑ دیں، سنبھال کے رکھ لیں. 6 مہینے بعد بالکل بھرمار کر دیجیے گا ہمارے اوپر. یہ تھوڑی سی گزارش تھی، شاید میں زیادہ بول گیا، لیکن بہرحال. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ان پر کیس بھی بنتے ہیں. وہ ہمارے خانزادہ صاحب ہیں نا، ہمارے انفارمیشن سیکٹری ہیں حیدرآباد کے. جب بھی کوئی بات ہو اس طرح کی تو وہ بولتے ہیں کہ اس پر تو پریس کانفرنس بنتی ہے، جو بھی ایسی ہو. تو یہ گرفتاریاں تو ان کی بنتی ہیں جو انہوں نے کیا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم اس وقت کرونا
کو اریسٹ کرنے کی بات کر سکتے ہیں کہ کرونا سے کیسے وہ کرنا ہے، لیکن یہ ان کو احتیاط کرنا چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے. میں صرف ان کی دیکھیں، یہی وزراء انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی یہ یوسیز جو ہیں یہ سیل کر دی گئیں. اس وقت جب 12 کہو میں اسلام آباد میں یوسیز علاقے سیز ہوئے، ان کو اعتراض نہیں ہوا. کے پی میں سیل ہوئے علاقے، ان کو اعتراض نہیں ہوا. اسی دن 4 گھنٹے پہلے پنجاب میں ایک بہت بڑا حصہ، کوئی 10 سے زیادہ یونین کونسلز کو سیل کیا گیا، اس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یہاں پہ آ کر وہ اعتراض کرتے ہیں، دکانداروں کو اکساتے ہیں. اور وہی جیسے میں نے بات کی، اگر کے پی میں مارکیٹ میں دکانیں کھولنے پر وہاں کی فورسز اگر فائرنگ کرتی ہیں تو اس پر انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اس پر جاتے نا، وہ بھی تو ملک کا حصہ ہے، وہاں پہ جاتے یہ بات کرتے. تو ہم تو ان کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم تو آپ سچ پوچھیں تو ہم ان کا جواب بھی نہیں دینا چاہتے، کنٹروورسی کسی کا بھی. لیکن یہ آپ لوگ ان کی بات دکھاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں جواب دینے کے لیے آتا ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے اچھے کام کو یہ غلط کام کرنے میں وہ کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان خرافات کو نہ دکھائیں تو ہمیں بھی یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہ کرنی پڑیں. جی دیکھیں، اللہ میاں ان سب کو بچائے، اور ہم تو کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی کرونا لگے. رونا وائرس تو ہے ان کو، لیکن اس سے اللہ ان کو بچائے. ہم کیا علاج کریں گے؟ ان کا علاج دیکھیں آپ کر سکتے ہیں. آپ جب یہ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سوال کریں نا ان سے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا. یہ لاک ڈاؤن جیسے سعید غنی صاحب نے کہا کہ کیا بوزدار صاحب نے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ لاک ڈاؤن لگایا؟ ہم نے تو ان کے کہنے پہ لگایا یہاں پہ.